ہم نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا قرآن کے ذریعے. یہاں پہ بھی ہے کہ نبی ہم نے قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی. بیسک ڈیٹم لیول کی ہدایت تھی لیکن ہدایت کاملہ قرآن کے ذریعے. یہ مانتے سارے ہی ہیں, اظہار بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے, بریلوی تھے, مجھے کہنے لگا جی بتائیں جی آپ نبی الاسلام کب نبی تھے؟ میں نے کہا جی وہ تو پیدائشی نبی تھے, اس سے بھی پہلے نبی تھے. ترمذی میں حدیث ہے میں اللہ کے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. لیکن میں نے کہا نبی علیہ السلام کے اپنے علم میں نہیں تھی یہ بات, وہ اسی وقت آئی ہے جب آپ کو مبعوث کیا گیا. یہ تو گستاخی ہے. تو میں نے کہا جی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے میں نے یہی آیات ان کو پڑھ کے سنائی. میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ دیکھیں. اے نبی, قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ قرآن کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کے بارے میں, ٹھیک ہے نا جی, بلکہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. بس آپ اللہ کی حفاظت میں تھے, شرک آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا. پھر جب یہ آیت انہوں نے پڑھی نا تو وہ گھبرا گئے, کہتے ہیں ہاں یہ ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا آپ وہ حدیث کو یاد کریں صحیح بخاری کی, اگر نبی علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو پہلی وحی کے اوپر آپ پریشان کیوں ہوئے تھے؟ آپ تو خوش ہو کے کہتے کہ خدیجہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا, آج وہ مبارک دن آ گیا. الٹا آپ اتنے پریشان ہوئے, کب کبھی طاری ہو گئی اور آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی, اپنے وہ کزن کے پاس لے گئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ورقہ بن نوفل کے پاس, ان کو حضور نے اپنی کیفیت بتائی. انہوں نے کہا آپ کو تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنانے والا ہے اور یہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. انہوں نے کہا کہ محمد آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے نا اس کی قوم نے نکالا ہے, اور کاش میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو یہ پہلے سے ابھی اگر کوئی ہے نا تو یہ ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے پراپر دعوت پیش نہیں کی تھی اس لیے وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. وہ یعنی فطرت کے اوپر تھے, عیسائیت پہ تھے, ٹرو کرسچینٹی کے اوپر تھے. تو میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ سب کے سب نعوذ باللہ کوئی ایکٹنگ ہو رہی تھی. بالکل مقدمہ کلیئر ہے. آپ ایسا فرسودہ عقیدہ بناتے ہیں کہ نہ قرآن میں فٹ بیٹھتا ہے نہ حدیث میں. ہاں آپ کے جذبات میں ضرور فٹ بیٹھتا ہے. آپ کو وہ تو عیسائیوں کے جذبات میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح پھونکی گئی ہے. فن وقت اور کہتے ہیں دیکھ لیں باپ بھی کوئی نہیں ہے. باپ کی جو کمی تھی وہ اللہ کی طرف سے وہ امر کن نے اور روح نے پوری کی ہے. تو وہ روح من ہے, قرآن میں آیا اللہ کی طرف سے روح ہے تو اللہ کا بیٹا ہی ہوا. آپ ان کو بتائیں کہ نہیں یار وہ بیٹے نہیں ہیں, وہ کہیں گے یہ توہین ہوگی ہے. تو جو آپ اپنے کرائٹیریا خود جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں نا, جب وہ آپ کے عقیدے کے خلاف آپ قرآن و سنت سے بھی دلائل لے آئے نا, وہ پھر نہیں مانتے. اس لیے کہ ان کا مقصد دلائل کے اوپر زندگی گزارنا نہیں ہے. وہ تلک امانیہم, ان کی وشفل تھنکنگز ہیں جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں, اور سارے اس کے اوپر چل رہے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ اہل حدیثوں سے جب ہم کہتے ہیں نا یار یہ اپنی اصلاح کرو یار, وہ کہتے ہیں یار گل سنو توحید تے صحیح ہے نا. آپ بریلویوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھ لیں جناب, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج دیکھو 12 ربیع الاول کے دن حامی نکلے ہیں نا, باقی تو سارے گستاخ ہیں. آپ بزرگوں تو ایسے ہی مننے ہیں نا. آپ دیوبندیوں سے بات کر لیں تو وہ آپ کو کہیں گے جناب باقی چیزیں چھوڑیں, دیکھیں صحابہ کے دفاع پہ تو ہم نہیں سارا کھڑے ہیں نا. دیکھیں 4 یار کے نعرے ساری طرف ہم نہیں لگائے ہیں نا. شیعہ کے پاس چلے جائے وہ کہیں گے دیکھ لیں جی وہ اہل بیت کی محبت تو نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ 2 ہی چیزیں چھوڑی تھی, قرآن اور اہل بیت. تو اہل بیت کو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا. اچھا یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بھی ہم نہیں پکڑا ہوا ہے, کوئی قرآن نہیں پکڑا ہوا. اور چلو جی جو بھی ہے اہل بیت کی کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. جزوی دین نہ لے, ٹوٹل دین ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل.